حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرأ اندازی ڈالتے، یعنی کہ کسی کاغذ پر لکھ کر سب کا نام وہ ایک ڈبے میں ڈالتے، پھر ایک آدمی اس کو نکالتا اور جس کا نام آ جاتا وہ اس بیوی کو اپنے ساتھ وہ سفر پر لے کر جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میرے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ اندازی ڈالی جس میں میرا نام نکلا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی، اور یہ واقعہ ہے نزول الحجاب کے بعد کا، یہ نزول الحجاب کے بعد کا واقعہ ہے، اور میں ہودج سمیت اٹھائی جاتی اور ہودج سمیت بیٹھائی جاتی۔ ہودج اس کو کہتے ہیں دوستو جو ہم لوگوں کے درمیان جو پہلے چلتی تھی ڈولی، یا ایک طریقے سے پالکی سمجھ لیجئے، جس میں پالکی میں عورتوں کو بیٹھا کر لے جایا جاتا ہے یا دلہن کو لایا جاتا تھا، وہی پالکی کو عربی میں ہودج کہتے ہیں، اور اسی میں بیٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ کر اور پھر سفر کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ اس غزوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو کر لوٹے تو واپسی میں ہم لوگ مدینہ کے قریب تھے کہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ مدینہ ابھی تھوڑا ہی دور باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمایا، تو سب لوگوں نے وہاں پر ٹھہرے، پڑاؤ ڈالے، اور پھر آخری شب میں یعنی آخری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کیا کہ اب چلنا ہے صبح کو۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور قضائے حاجات کے لیے چلی گئی، یہاں تک کہ میں لشکر سے کافی دور نکل گئی۔ چنانچہ جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئی اور اپنی سواری کے پاس آئی تو میں نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ لگایا تو میرا جو زفارت موگوں سے بنا ہوا ہار تھا وہ کہیں گر گیا تھا، وہ ہار گم ہو گیا تھا۔ میں اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس ادھر گئی اور تلاش میں مجھے دیر ہو گئی، اور ادھر ان لوگوں نے جو مجھے سوار کیا کرتے تھے میری ہودج کو اٹھایا اور میری سواری کے اونٹ پر رکھ دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج کے اندر موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں دبلی پتلی ہوا کرتی تھی اور میں بھاری نہیں تھی، چونکہ میں غذا معمولی سی کھاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ میں ایسے ہی تھی، اس لیے ہودج کو اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو ہلکے پن کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے، نیز اس وقت میری عمر بھی کم تھی۔ الگرد لوگوں نے اونٹ کو ہانکا اور روانہ ہو گئے۔ میں اپنا ہار لشکر سے روانگی کے بعد پا لیا، یعنی وہ ہار مل گیا۔ جب میں پڑاؤ کی جگہ واپس آئی تو وہاں نہ دائی تھی نہ مجیب تھا، یعنی سبھی لوگ جا چکے تھے اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اس خیال سے اپنی پرانی جگہ میں ہی بیٹھنے کا ارادہ کر لیا، وہ لوگ جب مجھے قافلے میں نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر واپس آئیں گے، یہی سوچ کر میں اسی جگہ بیٹھ گئی۔ فرماتی ہے کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صفوان ابن معطل سلمہ لشکر کے پیچھے ہمیشہ رہا کرتے تھے تاکہ اگر لشکر کا کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ اٹھا لے۔ وہ صبح کے وقت میری جگہ کے پاس پہنچے، انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کی پرچھائی دیکھی، جب قریب آئے تو مجھے دیکھ کر پہچان گئے، کیونکہ پردہ کے حکم نازل ہونے سے قبل وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو استرجا ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کے استرجا پڑھنے سے میں بیدار ہوئی اور جاگ گئی،
اور ان کے علاوہ کوئی کلمہ ان سے نہ سنا۔ وہ سواری سے اترے، اپنی سواری کو بیٹھایا اور اونٹ کی اگلی ٹانگ کو دبایا تاکہ مجھے سوار ہونے میں آسانی ہو۔ میں اٹھ کر سوار ہو گئی، چنانچہ وہ سواری کو آگے سے کھینچتے ہوئے روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ ہم کڑکتی دوپہر ہی لشکر کے پاس آئے۔ اس وقت لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ پس میرے متعلق جس کو ہلاک ہونا تھا